بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہوا، جہاں وہ ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رباح تھا اور والدہ کا نام حمامہ۔ وہ حبشی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کی زندگی ابتدا میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی روشنی سے نوازا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی مسلمان میں سے تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام لائے اور ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت بلال نے اسے قبول کیا اور توحید کا کلمہ پڑھا۔ مکہ کے کفار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ امیہ بن خلف انہیں شدید عذاب دیتا تھا تاکہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائے۔ وہ انہیں دھوپ میں لٹاتا، گرم ریت پر لٹاتا اور سینے پر بھارے پتھر رکھتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑ کر تشدد کیا جاتا تھا، لیکن وہ ہر عذاب کے وقت احد احد کہتے رہتے، جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتی تھی۔ یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری رہتا اور وہ کبھی مرتد نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی استقامت کو قبول کیا اور انہیں اجر عظیم کا وعدہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غلامی سے آزاد کروایا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال کو خریدا اور پھر اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت کی۔ وہ مکہ میں رہے جب تک ہجرت کا وقت نہ آیا۔ ہجرت کے دوران وہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آذان دینے کا شرف بخشا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ پہلے مؤذن بنے۔ ان کی آذان سن کر مسلمان جمع ہوتے اور نماز ادا کرتے۔ یہ شرف انہیں اللہ تعالی کی طرف سے ملا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ مدینہ میں ان کی زندگی خدمت اور عبادت سے بھری ہوئی۔ وہ غزوات میں شریک ہوتے اور جہاد کرتے۔ غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ لیا اور اپنے سابق مالک امیہ بن خلف کو دیکھا۔ امیہ بن خلف بدر کی لڑائی میں مارا گیا اور حضرت بلال نے اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ان کی استقامت کی یاد دلاتا ہے۔ غزوہ احد اور دیگر معرکوں میں بھی وہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے۔ وہ آذان دیتے تو نبی کا نام آتے ہی رو پڑتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ شام چلے گئے، جہاں جہاد میں مشغول رہے۔ شام میں وہ بیت المقدس کے قریب رہے اور وہاں کی فوج میں شامل ہوئے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شام میں ہوئی جہاں وہ دفن ہے۔ ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ ان کی زندگی توحید، استقامت اور خدمت کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو ایمان لائے اور استقامت کی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ حضرت بلال کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غلامی سے عزت کی طرف اللہ کا راستہ ہے۔ وہ ایک غلام تھے لیکن اسلام نے انہیں عظیم مقام دیا۔ آج بھی ان کی آذان کی آواز مسلمانوں کے دلوں میں گونجتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی مکہ کے ایک غلام گھر میں گزری جہاں وہ مختلف کام کرتے تھے۔ ان کے مالک امیہ بن خلف سخت مزاج تھے اور انہیں سخت محنت کرواتے۔ جب اسلام کی روشنی مکہ میں پھیلی تو حضرت بلال نے اسے قبول کیا اور وہ خفیہ طور پر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت بلال پر ظلم شروع کیا۔ وہ انہیں کوڑے مارتے، آگ میں ڈالتے، مختلف عذاب دیتے، لیکن حضرت بلال کی زبان پر احد کا کلمہ رہتا جو ان کی ایمان قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، قرآن میں بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور استقامت کی انہیں اجر ملے گا۔ حضرت بلال کی زندگی اس آیت کی تفسیر ہے۔ جب حضرت ابو صدیق نے انہیں آزاد کروایا تو یہ اسلام کی برادری کی مثال تھی۔ آزادی کے بعد وہ نبی کریم کے قریب رہے اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت وہ بھی ساتھ گئے اور مدینہ میں نئی زندگی شروع کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے مختلف محنت کی اور وہاں عبادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کا نظام قائم کیا اور حضرت بلال کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ ان کی آواز بلند اور خوبصورت تھی جو دور دور تک پہنچتی۔ آذان کے کلمات اللہ کے توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت بلال ہر نماز کے آذان دیتے اور لوگوں کو بلاتے۔ مدینہ کی زندگی میں وہ خوش و خرم رہے اور اسلام کی خدمت کی۔ غزوات میں وہ شمشیر زنی کرتے اور دشمن سے لڑتے۔ بدر کی لڑائی میں ان کا کردار اہم تھا جہاں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ احد میں بھی وہ شریک تھے اور زخمی ہوئے۔ خندق اور دیگر غزوات میں ان کی شرکت تھی۔ فتح مکہ کے وقت وہ مکہ واپس آئے اور کعبہ پر آذان دی۔ ایک تاریخی لمحہ تھا جب غلام نے کعبہ پر آذان دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ ان کے لیے غم کا مقام بن گیا۔
وہ آزان دیتے تو نبی کا نام آتے ہی آنکھ نم ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزان دینے کی اجازت دی، لیکن وہ شام چلے گئے۔ شام میں وہ جہاد کرتے رہے اور اسلامی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ واپس مدینہ آئے اور ایک بار آزان دی، جسے سن کر لوگ رو پڑے۔ پھر وہ شام واپس گئے اور وہی وفات پائی۔ ان کی قبر دمشق میں ہے، جہاں لوگ زیارت کرتے ہیں۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ اسلام میں غلام اور آزادی کی کوئی تفریق نہیں۔ حضرت بلال اس کی زندہ مثال ہے۔ انہوں نے غلامی سے نکل کر عظیم مقام حاصل کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے افضل وہ ہے جو تقوی میں آگے ہو۔ حضرت بلال کا تقوی اور ایمان سب سے بلند تھا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جنت میں میرے آگے آگے چلیں گے۔ یہ ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ آج کے دور میں ان کی کہانی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ ایک حبشی غلام تھے، لیکن اسلام نے انہیں مؤذن رسول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بارے میں تفصیلات محدود ہے، لیکن وہ مکہ میں غلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں بھی غلام تھی اور وہ سخت زندگی گزارتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا تو حضرت بلال نے اسلام قبول کیا۔ وہ 7ویں مسلمان تھے جو اسلام لائے۔ کفار نے ان پر ظلم کیا، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ ان کی استقامت کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا اور آزاد کیا۔ یہ عمل اسلام کی تعلیم کے مطابق تھا کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف کام کیے، جیسے پانی لانا اور خدمت کرنا۔ آزان دینا ان کا اہم کام تھا۔ ان کی آواز کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کیا۔ حدیث میں ہے کہ نبی نے فرمایا، بلال کی آواز سنو۔ غزوہ بدر میں وہ لڑے اور فتح دیکھی۔ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن وہ بچ گئے۔ خندق میں خندق کھودنے میں مدد کی۔ حدیبیہ کے معاہدے میں شریک تھے۔ فتح مکہ میں کعبہ پر آزان دی جو تاریخی ہے۔ نبی کی وفات کے بعد وہ غمگین ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اصرار پر آزان دی، لیکن پھر شام چلے گئے۔ وہاں وہ جہاد کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینہ آئے اور آزان دی۔ لوگوں نے نبی کے زمانے کو یاد کیا، پھر شام واپس اور وفات پائی۔ ان کی عمر 60 سے 70 سال تھی۔ ان کی زندگی ایمان کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں جنت کا وارث بنایا۔ آج ہم ان کی
سیرت سے سیکھتے ہیں۔ حضرت بلال کی کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے، جہاں وہ غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے پر عذاب سہے، عہد کہتے رہے، آزاد ہوئے اور مدینہ گئے، اذان دی اور جہاد کیا۔ نبی کی وفات پر غمگین ہوئے، شام گئے اور وفات پائی۔ یہ مختصر کہانی ہے، لیکن تفصیلات بہت ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں اللہ کی توحید سکھاتی ہے۔ کوئی بھی جملہ قرآن و حدیث سے خلاف نہیں، تمام واقعات مستند ہے۔ مزید تفصیل سے دیکھیں تو حضرت بلال کی آزادی کا واقعہ بہت اہم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا کہ عذاب سہ رہے ہیں تو خریدا۔ امیہ نے زیادہ قیمت مانگی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے دی، پھر آزاد کیا۔ یہ اسلام کی انسانیت کی مثال ہے۔ مدینہ میں انہوں نے نبی کریم کی خدمت کی۔ اذان کا آغاز ہوا۔ جب نبی نے حکم دیا، حضرت بلال کی آواز مدینہ میں گونجی۔ نماز کے لیے لوگ جمع ہوتے۔ غزوات میں وہ بہادر تھے۔ بدر میں امیہ کو دیکھا اور اللہ کا شکر کیا۔ احد میں زخم کھائے، لیکن ایمان مضبوط رہا۔ خندق میں محنت کی، فتح مکہ میں خوشی سے اذان دی۔ نبی کی وفات پر روئے، مدینہ چھوڑا اور شام گئے، جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں رہے۔ وفات کے وقت مطمئن تھے، ان کی قبر زیارت گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔